شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فہم قرآن مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی برکتوں کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید جو عظیم برکت ہے، بلکہ قرآن مجید کی وجہ سے پورا رمضان بابرکت ہوا ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید اترا ہی اسی لیے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس کے معنی مفہوم کو جانا جائے، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو سکے اور اللہ رب العزت کے حکم پر عمل ہو سکے. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف میں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی مبین میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ کام مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، سارے ہی مسلمانوں کا ہے کہ قرآن مجید پر وہ غور کریں، اسے سمجھیں. ایک واقعہ ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے. وہ تقریر کر رہے تھے، ہدایات دے رہے تھے امت کو کہ مہر اس وقت بہت بڑھ گئی ہے اور شادی بہت مشکل ہو گئی ہے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہر کو لمٹ کر دوں، 400 درہم سے 500 درہم کے درمیان ہی مہر ہو تاکہ شادی آسان ہو جائے. آپ اپنی گفتگو جاری ہی رکھے ہوئے تھے کہ خواتین کی جانب سے ایک خاتون نے کہا، عمر آپ اس چیز کو کیوں لمٹ کرنے والے ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے لمٹ نہیں کیا؟ حضرت عمر چونکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ تعالیٰ کے کتاب اور اس کے حکم کے سامنے وہ رک جانے والے تھے. انہوں نے کہا، کہاں ہے یہ چیز؟ خاتون نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج واعطیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا او تاخذونه بہتانا واثما مبینا. اگر تم کسی بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، یعنی ایک کو رخصت کرنا چاہتے ہو، دوسری کو رکھنا چاہتے ہو، اور رخصت جس کو کر رہے ہو اس کو تم نے مہر میں قنطار دے رکھا ہے. قنطار کہتے ہیں المال الکثیر کو، بلکہ پہاڑ کے برابر مال کو. تو اگر مہر میں تم نے اس کو قنطار دے رکھا ہے تو اس سے کچھ بھی نہ لو. تو عورت نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مہر میں قنطار بھی دیا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور جملہ کہا کہ اصابت امرأۃ واخطا رجل. عورت صحیح نتیجے پہ پہنچی اور مرد سے غلطی ہو گئی اور اپنا فرمان فوراً واپس لے لیا. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا بڑا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں، اس پر غور فکر کریں. اس میں مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.